أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس میں موصول اور صلۃ الموصول شروع کیا تھا ہم نے پڑھنا، تو آج ہم اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے ڈفرینٹ قسم کی. تو کل ہم نے بات کی تھی کہ اس میں موصول کون سے ورڈز تھے، اس کا میسکولن چارٹ کیا تھا، الذی، اللذان، لزانی الذین، الذین پلورل میں الذی، اللذانی، اللذین، اور فیمینن کے لیے تھے اللاتی، اللاتی، التی اللتانی اللتانی اور اللاتی اللہ اللاتی یا اللائی، اللہ دونوں اللائی اور اللاتی دونوں یوز ہوتا ہے. سورہ طلاق میں یوز ہوتا ہے واللائی یئسن من المحیض، تو اس میں اللائی استعمال ہوتا ہے زیادہ عورتوں کے لیے. تو کل ہم نے کہا تھا کہ اسم موصول اس میں سے جیسے الذی کوئی بھی ورڈ ہو اس چارٹ میں سے پلس اس کے ساتھ جو آگے آ رہا ہوتا ہے وہ صلۃ الموصول کہلاتا ہے. تو دونوں مل کے کیا بنتا ہے، وہ ایک اسم کی طرح وہ بیہیو کرتے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے اس کے ڈفرنٹ. تو اسم جیسے اسم مضاف علیہ بھی ہو سکتا ہے، موصوف صفہ بھی ہو سکتا ہے، تو اسی طرح یہ ڈفرنٹ طرح سے آئیں گے. تو ایز اے ہم فریگمنٹ کمپلیٹ ہم اس کو سینٹنس میں رکھ کے دیکھیں گے تو ہمیں سینٹنس پھر سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے یوز ہو رہا ہے، تو پھر اس کی ٹرانسلیشن ہم کر سکیں گے. تو جیسے اگزامپل ہے کہ انعمت علیہم، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، انعمت تم نے انعام کیا نا، انعامہ ہوتا ہے اس نے انعام کیا، انعمت تم نے انعام کیا، تم نے ریوارڈ دیا، علیہم ان علیہم ان پر. پر. تو یہ پورا ایک جملہ ہے کہ انعمت علیہم، کہ تم نے ان پر انعام کیا. تو یہ فعل ماضی ہے نا، انعمت، تم نے ان پہ انعام کیا. لیکن جب اس کے شروع میں الذین آ جائے تو اب کیا بن جائے گا اس کا، الذین ہو جائے گا جو وہ سب جو وہ لوگ جن پہ تم نے انعام انعام کیا. لیکن اب یہ جملہ نہیں رہا، اب یہ فریگمنٹ بن گیا. ٹھیک ہے نا، ہم، پہلے تو یہ جملہ تھا نا انعمت علیہم، لیکن ان پہ وہ لوگ جن پہ تم نے انعام کیا، لیکن اب یہ جملہ نہیں. اب کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ ہمیں ایڈیشنل ڈیٹیل چاہیے. الذین انعمت علیہم. تو اس طرح سورہ فاتحہ میں کیا ہوتا ہے، شروع میں صراط الذین انعمت علیہم. ہم، تو اب صراط ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہمیں سب کو یاد ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تم نے انعام کیا. تو اب اس کو سولو کیسے کرتے ہیں، پھر صراط جو ہے یہ لائٹ ہے، الف لام نہیں ہے، تو یہ مضاف ہے. تو اس کا مضاف علیہ کیا ہے، انمتا تو ہوگا انمتا نہیں صرف انعمتا نہیں ہے، صرف الذین بھی علیہ. نہیں ہے، اچھا پورا یہ آگے کا جو پورا الذین یہ، ہاں انمتا پورا علیہ. یہ کنیکٹڈ ہے نا آپس میں. الذین صلہ، اس میں مسئول اور اس کا صلہ دونوں سب مل کے ایک اسم بنے گا نا. تو جیسے یہ مضاف تھا اور دوسرا اسم مضاف علیہ ہوتا ہے. تو پھر راستہ کس کا ہے، صرف ان کا راستہ نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا جن پہ تم نے انعام کیا ان کا راستہ. تو یہ پھر مضاف علیہ کی یہ ریلیشن شپ ہوئی نا، آف کرتا ہے کیونکہ جن لوگوں پہ تم نے انعام کیا ان کا راستہ. اب اٹ سیلف صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون سا جملہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم. صفا. نہیں، رپورٹ پورا جو ہے، یہ پورا سینٹنس پورا یہاں سے صراط الذین انعمت علیہم، یہ کیا ہے، یہ جملہ ہے یا نہیں ہے. آگے ہاں جملہ کیسے فائنڈ کرتے ہیں آپ، جملہ کی کیا شرط ہوتی ہے، وہی مبتدا خبر مبتدا، وغیرہ. ہاں جی مبتدا ہونا چاہیے نا. تو خبر مبتدا کیا ہے اس میں، مبتدا تو کوئی بھی نہیں. نہیں. کیوں مبتدا نہیں ہے، مبتدا کا کیا ہونا ضروری ہے، مبتدا کیا ہوتا ہے، رفع. رفع اب نہیں. صراط رفع ہے یا نہیں ہے، صراط نو. الذین انعمت علیہم کا کیا سٹیٹس ہے، جار ہوگا کیونکہ وہ مضاف علیہ، تو مبتدا تو ہے ہی نہیں ہے، تو یہ جملہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فریگمنٹ پیچھے کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو جملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط مستقیم. المستقیم.
تو یہ پیچھے جملہ کیا تھا کہ گائیڈ اس، کس کیا گائیڈ کریں یا کس چیز پہ گائیڈ کریں، الصراط المستقیم، تو سیدھا راستہ. اب صراط الذین انعمت علیہم از دا سیکنڈ ایڈجیکٹو آف صراط، پہلا جو صراط ہے. تو ایک تو وہ سیدھا راستہ ہونا چاہیے، اور دوسرا کیا ہونا چاہیے، وہ راستہ جن پہ، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تم نے انعام کیا. تو یہ ایز اے صفہ ہوگا، اسی لیے یہ نصب ہے، کیونکہ اہدنا الصراط بھی نصب تھا. تو اس لیے یہ اٹیچ اس کا بالکل اس کے ساتھ یہ میچ ہوا ہے صراط الذین، اسی لیے یہ نصب سے شروع ہوتی ہے. یہ آیت تو الگ سے ہے لیکن یہ اٹیچ ہے اہدنا الصراط المستقیم سے. پھر ہے کہ کون سا، اور ایک راستے کی پہلا صفہ کیا ہے کہ وہ مستقیم ہوگا، سیدھا راستہ ہے، اور دوسری صفہ کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. لیکن یہ والی آیت اٹ سیلف خود کیا ہے، مضاف ہے، اضافہ ہے، لیکن ایز اے ہول یہ ایز اے صفہ استعمال ہو رہی ہے صراط کی، جو کہ پہلے آیا تھا، جس پہ ہم نے کہا تھا کہ کس راستے پہ ہمیں اس راستے پہ گائیڈ کرو. تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہم کہ اور اس راستے کی صفہ ہے یہ کہ صراط الذین انعمت علیہم. تو اس طرح سے یہ صلہ، اسم موصول اور صلہ ایز اے ہول ورک کرے گا، اور اس کے ساتھ وہ اسی طرح اس کے ساتھ وہ انٹریکٹ ہوگا، اور اس کو ہم نے اکٹھا رکھنا ہے. آگے جیسے یہ آیا ہے اللہ تی تطلع علی الافئدۃ. اب اللہ تی کا مطلب کیا تھا، یہ وہ فیمینن، جو وہ فیمینن جو. تطلع چڑھتا ہے اوپر. اطلع سے ہے یہ تطلع، اطلع یطلع، تو تطلع، تو تطلع وہ چڑھتی ہے. تو اللہ تی وہ جو چڑھتی ہے علی الافئدۃ. تو افئدہ دلوں پر. دل کو کہتے ہیں نا، قلب ہوتا ہے ایک ورڈ، فؤاد. اس میں بھی آیا تھا سورہ ملک میں افئدہ. تو افئدہ دلوں کو کہتے ہیں، تو یہ پلورل ہے فؤاد کا، فؤاد افئدہ. تو وہ جو چڑھتی ہے دلوں کو. تو یہ اب پورا یہ صلہ پھر پورا یہاں تک ہے نا علی الافئدہ، کیونکہ تطلع کیا ہے، فعل ہے، فعل کا ہے کہ وہ چڑھتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں چڑھتی ہے. تو جو کہاں کا آنسر ہے وہ علی الافئدہ بتا رہا ہے. یہ اصل میں دو ورڈ ہیں لیکن یہ ایسے مفعول بھی ہے، یہ نصب ہے، فی محلی نصب ہے، کہ یہ مفعول ہے، تو یہ کنیکٹڈ ہیں آپس میں دونوں، تو اس لیے ہمیں صلہ پورا ہوگا یہ. تو اللہ تی اس کے ساتھ ہے. اب یہ فریگمنٹ ہے. اب یہ پوری اللہ تی تطلع علی الافئدہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں، یہ ہمیں پچھلی آیت میں دیکھنا پڑے گا، جیسے صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ یہ فریگمنٹ ہے نا، جملہ تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے ہمیں جانا پڑے گا. پیچھے کیا ہے، نار اللہ الموقدۃ. تو نار اللہ الموقدۃ. اب اس میں کون سی چیز آپس میں اٹیچ ہے، نار اللہ. نار اللہ کیا ہے، اللہ نار تعالیٰ کی التی. آگ، مضاف ہے، تو یہ اٹیچ ہے. الموقدۃ، الموقدۃ، تو یہ بھی رفع ہے. تو الموقدۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے، بھڑکائی ہوئی، ٹھیک ہے نا، موقدہ ہے. وقود جس میں. ہاں جی، موقود جیسے ہوتا ہے نا، ہاں جی، بھڑکی ہوئی آگ. تو نار اللہ از مبتدا، الموقدہ تو کیا ہے، اس کا خبر، کہ اللہ کی آگ ہے. تو یہ از ہوگا نا، اللہ کی آگ از الموقدہ تو ہے. اور پھر اللہ تی تطلع علی الافئدہ، یہ کس کی موصوف بن رہا ہے، صفہ بن رہی، سوری. نار فیمینن ہوتا ہے نا، تو یہ بھی فیمینن ہے اللہ تی. نار سنگولر ہے، یہ بھی سنگولر ہے. اور نار از رفع، تو یہ بھی رفع ہی ہوگا. اللہ تی ہمیں نظر نہیں آ رہا رفع، لیکن رفع یہ، اور کوئی وجہ نہیں ہے کچھ اور ہونے کی. دونوں پراپر ہیں، یا یہ اللہ تی تو ظاہر ہے پراپر ہے. واٹ اباؤٹ نار، نار بھی پراپر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، النار تو نہیں ہے نا. نہیں، انار نہیں ہے، لیکن یہ مضاف ہے، تو مضاف ہو تو مضاف علیہ سے پوچھنا پڑتا ہے. مضاف ہے تو مضاف اللہ علیہ ہے بتائے گا. تو ورڈ اللہ پراپر ہے. پراپر ہے، تو یہ بھی پراپر. تو نار کی پراپرٹی ہے کہ آگ جو ہے وہ چڑھتی ہے،
تو وہ چڑھے گی یا چڑھتی ہے علی الافئدہ دلوں تک. تو نار اللہ الموقدۃ کہ اللہ کی نار، الموقدۃ ہے اس سے خبر جو کہ بھڑکتی ہوئی ہے، اور وہ نار کی صفہ ہے کہ اللہ تی تطلع علی الافئدہ کہ وہ سینوں دلوں کو چڑھتی. تو یہ اس میں یہ والی اگزامپل ایز اے صفہ استعمال ہوئی ہے، صلہ موصول یہاں پہ. اس میں موصول اور صلۃ الموصول دونوں میں یہ والی فریگمنٹ ایز اے صفہ استعمال ہوئی ہے. کس کی صفہ؟ یہ ساری نار کی. نار کی. تیسری اگزامپل دیکھتے ہیں اس میں، قال الذین من قبلہم. اب یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ قال الذین من قبلہم، اسمیہ. یہ جملہ اسمیہ قالا سے سٹارٹ ہو رہا ہے، فعلیہ. فعلیہ. ہاں فعل ہے، تو فعل ہے. تو اب فعل میں کیا ہوتا ہے؟ یا اس کا مفعول ہوگا، فاعل دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ آؤٹ سائڈ فاعل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. الذین. تو الذین من قبلہم پورا ہاں، یہ پورا ہی. اس میں موصول ہے. تو من صرف من صلہ نہیں ہے، کیونکہ من از اٹیچ ٹو قبلی اور قبلی اٹیچڈ ہے قبلہم کے ساتھ. تو یہ پورا فریگمنٹ ہے الذین من قبلہم. تو وہ لوگ جو ان سے پہلے والے لوگ، یہی میننگ ہوا نا الذین من قبلہم. تو اب قالا کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ کیا ہے؟ الذین من قبلہم قالا کا کیا ہے؟ آؤٹ اسم سائڈ. ہاں یہ فاعل ہے نا اس کا، آؤٹ سائڈ ڈور ہوگا کہ کس نے کہا الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. ہے نا. اس میں آپ اس طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کہا ان سے جو ان سے پہلے تھے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس کا مفعول بھی ہی نہیں ہے بلکہ آؤٹ سائڈ ڈور ہے؟ الذین نظر تو نہیں آئے گا ہمیں کہ نصب ہے یا رفع ہے. یہاں تو ہمیں خود پتہ کرانا ہے نا کہ یہ رفع ہے یا نصب ہے. تو رفع از اے کریکٹ کہ رفع ہی ہے، کہ ایز اے آؤٹ سائڈ ڈور ہے کہ ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے. لیکن اس کا میننگ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا ان سے جو ان سے پہلے تھے؟ نہیں. کیا اگر ہم نے کیا لی ہوتا نا، ہاں پھر للذین لی ہوتا. ہوتا ہے، پھر قال للذین من قبلہم ہوتا ہے کہ کیونکہ قالا میں کیا تھا؟ ایک آؤٹ سائڈ ڈور ہوتا ہے جو جس کو بات کہی جاتی ہے وہ ہمیشہ لی کے ساتھ آتا ہے. تو اس میں قالا کے سینٹنس میں آپ کو لی اگر نہیں ہے تو اٹ مینس کہ وہ اس سے نہیں کہی جا رہی بات. وہ خود ہی. اگر ہوتا ہے قال للذین من قبلہم تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کہا ان لوگوں سے جو ان سے پہلے تھے. تو یہاں پہ ایز اے آؤٹ سائڈ ڈور ہے، یہ ایز اے فائل استعمال ہو رہی ہے یہ فریگمنٹ الذین من قبلہم. تو ایک اور اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں جو سورہ پوری ارائیت الذی، سورہ ماعون میں. تو یہ سورہ کل بھی کویسچن تھا اس کے بارے میں، تو ہم اس کو پورا، اس میں کافی 3-4 جگہ یوز ہو رہا ہے اس میں موصول اور اس کا صلہ. تو پہلی آیت میں دیکھتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین. تو الذی کیا اس میں موصول آ گیا. اب صلہ کیا ہے؟ یکذب. یکذب بالدین. تو یکذب پہلے تو ہم دیکھیں گے پورا ہی. یکذب ہے یا بالدین بھی ساتھ ہے. اب بالدین کی ریلیشن شپ یکذب کے ساتھ کیا ہے؟ مفعول کی ہے نا کہ ہم کہیں گے وہ جھٹلاتا ہے. کس چیز کو جھٹلاتا ہے؟ وہ مفعول بھی ہے، وہ بالذین ہے، بالدین ہے، سوری بالدین. تو یہ پوری پھر ہوگی یکذب بالدین. تو یہ صلۃ الموصول. تو پورا یہ ایک آپ کو فریگمنٹ مل گئی جو کہ اس میں موصول اور صلۃ الموصول ہے. اب آرائیتا کے ساتھ اس کو ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا نہیں دیکھا. کیا نہیں دیکھا تم نے. تم نے. کیا دیکھا تم نے؟ نہیں ہے اس میں. کیا دیکھا تم نے؟ کیا دیکھا تم کیا نے. دیکھا تم نے اس کو جو آرائیتا. جھٹلاتا ہے دین کو. تو رائیتا کا مطلب ہے کہ تم نے دیکھا. اب یہ ہوگا نا کہ کس کو دیکھا. تو جو کس کو دیکھا کا آنسر ہے وہ کیا اس کا آنسر ہے؟ کس کو دیکھا کوشچن کا؟ الذین یکذبوا بالدین. تو یہ پورا مفعول بھی ارائیتا کا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پورا جو صلہ اور صلہ موصول اور اسم موصول مل کے جو فریگمنٹ بن رہی ہے وہ پورا ارائیتا ہے کہ کس چیز کو دیکھا تم نے؟ اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے. تو فذالک الذی یدعو الیتیم.
تو یہی لوگ ہیں وہ جو ہاں تو جو تو یتیم کو پش کرتے ہیں، جو دھکے دیتے ہیں نا، دھکا دا دھکے دا دیتے آ ہیں. دا آ کا مطلب ہوتا ہے دھکا دینا. تو اللہ زی یدو الیتیم، اسی طرح جیسے اللہ زی یکذب بالدین تھا، یہاں بھی یدو کس کو دھکے دیتا ہے؟ الیتیمہ، تو یتیم یہ یتیم کو. تو یہ کنیکٹڈ ہے، ایک جملہ فعلیہ ہے. مفعول تو یہ ہے. اللہ زی بن کے کیا بن جائے گا؟ وہ جو یتیم کو اسم موصول. اسم مسئول فریگمنٹ بن گئی، تو یہ ایز اے اسم پورا ایکٹ کرے گا. اب ذالکہ کے ساتھ کیسے اس کی ریلیشن شپ بنے گی؟ اب ذالکہ کیا ہے؟ اب اسم اشارہ. اسم اشارہ ہے، لیکن یہاں کون سا جملہ پھر بنے گا؟ یہ جملہ اسمیہ. تو اسمیہ ذالکہ، ہوگا، اسمیہ. ذالکہ کیا ہے پھر جملہ اسمیہ میں؟ مبتدا. مبتدا. مبتدا رفع ہے تو مبتدا. تو اللہ سے یدعو الیتیم کیا ہوگا؟ خبر ہوگی نا. خبر ہوگی یہ اس کی. تو یہ بھی رفع ہے، ایز اے ہول یہ فی محلی رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے. تو اس کی ٹرانزلیشن کیا ہوگی پھر اس کے ساتھ، کہ یہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی جو پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ زی یکذب بدین، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو اگلی آیت میں کیا ہے کہ یہ وہی ہے جو یتیم کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتا ہے، تو اس کو بھی دھکے دیتا ہے. پھر اگلی دو آیتیں ہیں ولا یحض علی طعام المسکین، اس میں اشارہ نہیں ہے. فویل للمصلین. اب پانچویں آیت میں دوبارہ ہے اللہ زینہ، اللہ زینہ ہم عن صلاتہم ساہون. یہ تو مسلین ہے وہ جو اللہ زینہ ہے. ہاں جی، تو اللہ زینہ کے ساتھ اب آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ صلہ ختم کہاں پہ ہوتا ہے. ہم کنیکٹڈ ہے پورا ان صلاتہم سے. ہم اور ان صلاتہم میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ یہ سارا کیا ہے ہم کے بعد؟ اسم موصول کا فریگمنٹ ہے. نہیں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن خود یہ کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ ہم وہ فائل ہے نا، آؤٹ سائڈ ڈور ہے. نہیں، آؤٹ سائڈ ڈور تو نہیں ہوگا نا، اس میں تو کوئی فعل نہیں ہے. تو ہوم از، ساہون ہے نا فعل. نہیں نہیں. ساہن فعل نہیں ہے، ساہن تو اسم فاعل ہے. ہاں ساہون ہے نا، ناصرون کی طرح ہے ساہون. مبتدا ہوم از مبتدا، کیونکہ یہ مبتدا ہے نا، پہلا رفع از مبتدا. ان صلاتی ہم، تو یہ کنیکٹڈ ہے نا تینوں، ان کے ساتھ صلاتی اور صلاتی ہم، تو یہ متعلق بالخبر ہو گئی. ساہونا کیا ہے؟ سیکنڈ رفع خبر. تو یہ پورا جملہ اسمیات ہے کہ ہم عن صلاتہم ساہون، کہ وہ اپنی نمازوں پہ ہیڈ لیس ہیں، یعنی ان کو یہ خبر نہیں ہے اپنی نمازوں کے بارے میں، بھولے ہوئے ہیں. لیکن جب اللہ زینہ ساتھ لگا تو اس نے جملہ اسمیہ پورے کو اپنے ساتھ ایز اے صلہ ملا کے اس کی فریگمنٹ بنا دی. اب یہ جملہ نہیں رہا، اب اللہ زینہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہیں. لیکن کون لوگ ہیں یہ ہمیں پیچھے سے پتا چلے گا کہ اب یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے؟ مسلین. للمصلین. تو فویل تو ویل ہے، ویل از مبتدا ہے، للمصلین از متعلق بالخبر، کہ فویل للمصلین، کہ تباہی ہے کس کے لیے؟ ہلاکت ہے کس کے لیے؟ للمصلین کے لیے. اور للمصلین کی ریلیشن شپ ہے اللہ زینہ ہم عن صلاتہم ساہون سے کیا ہوگی؟ خبر ہوگی نا، مبتدا ہوگا. نہیں مبتدا تو فویل فوائد ہے نا مبتدا. مسلم تو للمصلین متعلق بھی خبر تو نہیں. کس طرح سے آپ کہیں گے کون ہیں یہ لوگ جو اپنی صلاتہم ساہون سے ہیں؟ ہم نے کہا نا کہ ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اگر یہ خبر ہوتی تو پھر یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، متعلق ہوگا تو للمصلین ہو گیا ہے. تو یہ کنیکٹڈ ہے، یہ اس کی صفہ ہے، مسلین کی صفہ ہے اللہ زینہ ہم عن صلاتہم ساہون، کیونکہ نماز پڑھنے والے ہیں نا، جو نماز پڑھنے والے جو اپنی نمازوں کے بارے میں بھولے ہیں. تو اٹ مینس کہ اگر مسلینہ للمصلینہ، مسلینہ کیا ہے؟ اس کا رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، جر جر ہے. لی تو ہے نا.
ہاں جی، لی کی وجہ سے، تو اس کا مطلب کہ اللہ زینہ بھی جر ہوگا یہاں پہ، کیونکہ لی کی وجہ سے اگر یہ موصوف صفہ ہے تو اللہ زینہ کو بھی جر ہونا چاہیے، تو اس لیے اللہ زینہ کی اب ساری پراپرٹیز مسلین سے میچ ہوتی ہے، اللہ زینہ مسلینہ، المسلین ہے نا تو پراپر ہے وہ بھی، لیل ہے نا، تو لیل جب ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ ال کی وجہ سے وہ الف ختم ہو جاتا ہے، المسلین ہے، لی المسلین جو کہ للمسلین بن گیا، تو یہ اس کی صفہ ہے، تو صفہ مسلین کی، اور آگے اللہ زینہ ہم یراؤون، اب ہم یراؤون کیا ہے؟ مبتدا، مبتدا ہے اور یراؤون ہے تو فعل، لیکن یہ ایز اے خبر یہاں پہ آیا ہے تو فی محلی رفع ہے، تو وہ یراؤون وہ دکھاوا کرتے ہیں، یہ ایک جملہ تھا، لیکن اللہ زینہ کی وجہ سے وہ فریگمنٹ بن گئی کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ اب اس کو کس سے اٹیچ کریں گے ہم، کہ کون ہیں یہ لوگ جو دکھاوا بھی کرتے ہیں؟ مسلینہ یہ والا بھی مسلین مسلمین ہی ہے، ہاں یہ بھی مسلم مسلین، تو لیکن صفر ہاں جی، تو یہ سیکنڈ صفہ ہے، صفت ہے ان کی، ہاں جی، تو اس لیے اس کی میننگ پھر کیا ہے کہ دکھاوا جو ہے یہ کس چیز کا ہے؟ نماز کا۔ نماز پڑھنے کا، کا ویسے دکھاوا اسپیسیفکلی دوسرا دکھاوا نہیں یہاں استعمال ہوا، یہاں دکھاوا کس کا ہے؟ مسلین کا ہے۔ کیا مسلین کے لیے وائل ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، جو دو کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک تو ان صلاتہم ساہون، غافل ہیں اور حافظ اور اپنی دوسرا وہ نماز دکھاوے کا کے لیے دکھاوا پڑھتے ہیں کہ دکھاوا نماز لوگوں کے سامنے پڑھ لی یا دکھاوے کے لیے پڑھ لی، لوگ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ اچھی پڑھ لی، تو جو بھی اس میں شامل ہے، تو وہ نماز بھی دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ دونوں اس سے اٹیچ ہیں۔ آگے وا یمنعون الماعون، اس میں اللہ زینہ نہیں ہے، نہیں، تو اٹ مینس کہ اس کا پھر یہ کس کے ساتھ آپ اس کو اٹیچ کریں گے؟ وہی مسلمین کے ساتھ ہاں چل رہا ہے نا، کہ وہ دکھاوا ان کر کی ایک اور تیسری صفت ہے یہ۔ نہیں، یہ تیسری صفت نہیں ہو گیا، کیونکہ واؤ آ گیا نا اب، اور تو ہاں واؤ اور کے ساتھ پھر یہ آپ اس طرح سے فوائل للمصلین و یمنعون الماعون، کہ وائل مسلین کے لیے بھی ہے اور جو عام چیزیں نہیں دیتے ان کے لیے بھی ہے، لیکن جو درمیان کی دو آیتیں ہیں نا وہ اسپیسیفکلی مسلین کی صفہ ہے، تو یہ اچھا، واو وائل کے ادھر ہے، واو یہاں پہ للمصلین کے لیے وائل ہے، اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کے لیے بھی وائل ہے، اور درمیان کی دو آیتیں وہ مسلین کی صفہ ہیں کہ وہ نمازوں کے بارے میں ہیڈ لیس ہیں، اور دوسرا وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی کنٹینیوشن نہیں ہوگی کہ کس کی؟ غلطی تو بالدین ہے وہ اللہ جیسا تو وہ یتیم پھر وہاں ہے پھر وہاں نیچے پھر وہاں کہاں پہ؟ ولا یہودو پھر وہاں میں آؤں وا یمنعون الماء، ہاں اس کی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ اس کو شروع سے اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ہو سکتی ہے کہ ارایت الذی، کیا اس نے دیکھا، کہ تم نے دیکھا ہے، ایک کیا دیکھا، نمبر 1 یکذب بالدین، دوسرا کیا ہے، یہد علی طعام المسکین، اور فذالک یدعو الیتیم، اور تیسرا یہ ہے کہ یمنعون الماعون بھی نہیں کرتا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وائل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اگر اللہ زینہ یہاں پہ بھی ہوتا آخری آیت میں ہاں جی، تو پھر وہ تیسری صفت ہو جاتی۔ پھر بھی اسی کے ساتھ ہی ہاں جی اٹیچ کرتے پھر ہم، ہاں جی، تو واؤ جب آتا ہے نا تو اٹ مینس کہ وہ یہ فوائل للمصلین، تو واؤ کسی کی کانٹینیوشن ہے، یا تو وائل والی کی کانٹینیوشن ہے یا ارائیتا والی کی، دونوں کی ہو سکتی، ہاں یہ دونوں کی ہو سکتی ہے آخری آیت۔ تو اس سے آپ کو پتا نا کہ اللہ زینہ جب بھی آئے تو آپ نے سوچنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ یعنی اس کی اٹیچ کس کے ساتھ ہوا ہے، یہ جب بھی اللہ زینہ آئے گا آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ زیادہ آؤٹ سائڈ ڈوور ہے، یا کسی چیز کی یہ صفہ استعمال ہو رہی ہے، یا کیا ہے یہ۔ تو ویسے تو ترجمہ ہمیں آتا ہے نا کہ ہم بغیر دیکھے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ زینہ من صلاۃ انسان، لیکن اصل میں ہے کیا چیز، یہ اٹیچ کس کے ساتھ ہے، تو یہ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ ہم نے اس کو اٹیچ کرنا ہے کہ کس کی یہ صفہ بیان ہو رہی۔ تو یہ آیت اسی طرح آپ دیکھیں نا، قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے، آگے والذین کے ساتھ 4-5 آیتیں آتی ہیں، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو یہ کس کی یہ ہے صفہ؟ مفلحون کی، مومنین کی ہے نا، ہاں جی، جو مومنون ہے، جو قد مومنون، افلح المؤمنون۔ پھر آگے
वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, फिर आगे जितनी भी हैं वो सिफ़ात है। तभी उस आयत को कहते हैं ना मोमिनीन की सिफ़ात बयान हुई हैं इस आयत में, इस सेक्शन में, इस पेज पे। तो कुछ और आयतें देखते हैं थोड़ी सी हटके। तो एक सूरत थी ना, जैसे ना कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम। तो ये तरह ट्रिकी है कि इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि सिला ख़त्म कहाँ पे होता है। अब अल्लाह जीना तो हमें नज़र आ गया, अल्लाह जीना। अब सिला के लिए हमारे पास 4 वर्ड्स हैं आगे, लेकिन अब सिला शुरू तो ला से ही हो जाएगा। तो अल्लाह जीना ला यालमून, तो मिसला कौलिहिम इसका पार्ट है या नहीं है, तो हम देखेंगे कि मिसला कौलिहिम कौल अल्लाज़ीना ला यालमून मिसला कौलिहिम, तो ला यालमून का मतलब है कि वो नहीं जानते। तो अगर ये सिला है तो मीनिंग क्या हो जाएगी, वो लोग जो नहीं जानते, वो लोग जो नहीं जानते। अब यालमूना इज नॉट मिसला कौलिहिम, इसका मफूल बिही नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बनती नहीं है ना कि वो नहीं जानते मिसला कौलिहिम, उनका कहना उस बात की तरह, मिसला क्या है उसकी तरह, कौलिहिम उनके कौल की तरह। तो असल में क्या है, ये अल्लाज़ीना ला यालमूना इज अ फ्रैगमेंट। तो अब हमने देखना है कि ये फ्रैगमेंट क्या कैसे एक्ट कर रही है। तो ये क्या है, ये है तो ये इसम एज ए इसम ट्रीट होना है, लेकिन ये सेंटेंस में क्या है, कॉला के साथ इसकी रिलेशनशिप क्या होगी, आउटसाइड डूअर, आउटसाइड डूअर। पिछली आयत में था ना अल्लाज़ीना, जैसे कॉला के साथ अल्लाज़ीना आता है तो वो लाम नहीं है, तो इट मीन्स कि ये कहने वाले हैं। कि किसने कहा, उन्होंने कहा जो नहीं जानते। तो क्या कहा उन्होंने, दैट्स द मिसला कौलिहिम, ये मफूल बिही है कौला का। कि क्या कहा उन्होंने, उनके कौल जैसा, उनके कहने जैसा है, जो जिसकी भी बात हो रही है ना, मिसला कौलिहिम, कि कोई और लोग हैं उनके कौल की तरह कहा। तो कज़ालिका इसी तरह, कौल अल्लाज़ीना कहा जो नहीं जानते, उन्होंने कहा मिसला कौलिहिम उनकी बात की तरह, उनकी बात की तरह ही उन्होंने भी बात की। तो इसमें अब सिला हमने आइडेंटिफाई, इसमें ट्रिक क्या था कि सिला पूरा नहीं था एंड तक, बल्कि दरमियान में ख़त्म हो रहा था। जैसे ना अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावते, तो यहाँ पे अल्लाज़ीना पहले जिनको दी हमने किताब है, जिनको दी हमने किताब, तो सिला यहाँ से आतैनाहुमुल किताब, हमने दी उनको किताब। आगे गए और वो पढ़ते हैं यतलूनहु उसको पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, हक्का तिलावती ही, जैसे कि तिलावत का हक है। है। तो इसमें अब इसको सेंटेंस को हम क्या करेंगे फिर, तो अल्लाज़ीना क्या हम यहाँ पे खत्म कर दें कि एंड तक जाएगा, पूरा ही जाएगा शायद, है ना। हाँ पूरा ही जाएगा, क्योंकि अल्लाज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो जिन्हें हमने किताब दी, यतलूनहु हक्का तिलावती, ये भी उन्हीं की बात हो रही है ना, अल्लाज़ीना की ही बात हो रही है, तो वही पढ़ते हैं उसको जैसे पढ़ने का हक है। तो ये पीछे किसी आयत से अटैच होगा कि उसकी एज ए या कोई सिफा आई होगी किसी ग्रुप की, कि वो भी जिनको हमने किताब दी वो हक अदा करके तिलावत करते हैं उसकी। तो ये इसमें पूरा सिला इसके पूरा एंड तक है। इस तरह मसलुल्लज़ीना कफरू, मिसाल उनकी जो जिन्होंने कुफर किया। तो इसमें अल्लाज़ीना कफरू एक ही वर्ड है, तो सिला एक ही है, एक ही। तो कफरू था उन्होंने कुफर किया, अल्लाज़ीना कफरू जिन्होंने कुफर किया। अब इसकी रिलेशनशिप मसलू के साथ क्या है, अपनी होगी ना, मसल मुब्तदा नहीं मसल वो बेही तो नहीं होगा, ठीक है। ये अजीना कफर जो इनकार करते हैं। सबसे पहले जब आप लाइट देखें ना, तो आपको फौरन एक बल्ब रोशन हो जाना चाहिए कि ये मुदाफ सोचना है। सबसे पहले जब भी आप लाइट देखें ना, सबसे पहले आपने मुदाफ सोचना है,
کہ مضاف علیہ تو نہیں ہے، उनकी मिसाल تو آپ کی ترجمہ کیا ہوگا پھر؟ ان جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال، ان کی مثال کی کاف آف لگے گا نا درمیان میں، تو مثل الذین ایگزامپل آف دوز ہو ڈسبلیوڈ، تو جنہوں نے کفر کیا ان کی مثال، تو مثل الذین کفر وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور جنگ کرو اس سے ان کی اللہ کے راستے میں ان سے جو جنگ کرتی ہیں تمہارے ساتھ، ہاں تو الذین کے ساتھ یقاتلونکم، تو سارا کنیکٹڈ ہے، تو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، قاتل یقاتلو قتالا، تو وقاتلو اور لڑو تم، یہ کمانڈ ہو گئی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے تو اللہ کے پہلا راستے میں۔ مفعول بھی ایک مفعول ہو گیا نا، ایک کون سا مفعول ہے؟ فی سبیل اللہ، تو کیسے لڑائی کرو، تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفعول بھی ہی آپ کہہ لیں، کیونکہ کیا لڑائی کرنی، اور پھر ہے کہ کن سے لڑائی کرنی، کن سے کرنی ہے؟ الذین الذین یقاتلونکم، اللہ زینہ یقاتل، تو یہ بھی مفعول بھی ہے، یہ جو اللہ زینہ یقاتلونکم ایکچولی یہ بھی نصب ہے، فی محلی نصب ہے، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے قاتلو کا، کہ کس سے جنگ کرنی ہے، اللہ زینہ یقاتلونکم، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ اور جب ملاقات ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایمان لائے، وَإِذَا کی وجہ سے لکا لکو بن جاتا ہے، اور یہ ہے تو ماضی لیکن اذا کی وجہ سے ہم اس کو حال میں کریں گے، تو جب وہ ملتے ہیں، کس سے ملتے ہیں؟ جو ایمان جو لائے، ایمان لائے، جو ایمان لائے، تو یہ مفعول بھی ہے مفعول بھی لکو کا، کہ کن سے ملتے ہیں وہ، تو ایز اے مفعول بھی یہاں پہ فی محلی نصب استعمال ہوا ہے اس سینٹنس میں، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، پس جو گناہ ہے اس کے گناہ لیے جو بدل دے اس کو، تو اس کا گناہ اسی پر ہے جو اس کو تبدیل کرے گا۔ اب اس کو ہم سالو کیسے کرنا ہے؟ اب اللہ زینہ پہلے تو یبدلون تو ایک فریگمنٹ ہو ایک گیا، ہو گیا، اب اس کو یہ ایک اسم کی طرح ہے، اب اس کو آپ کیسے اس کو کون سا جملہ ہوگا یہ؟ انما کو بھول دیں کیونکہ وہ ڈفرینٹ، انما کا تھا کہ پس وہ صرف ہے نا، بے شک صرف کی میننگ آتی ہے نا، یہ تو حرف ہیں، تو اس کو بھول دیں، اسمہ کیا ہے؟ مضاف ہے، لیکن ایز اے سینٹنس میں کیا رول ہے اس کا؟ مبتدا، مبتدا، فرسٹ اس فعل وہ ہے نا، فرسٹ رفع از مبتدا، اس کا گناہ، الذین یبدلونہ کیا ہے؟ متعلق خبر ہے، بالخبر، خبر ہے، متعلق بالخبر، متعلق بالخبر، متعلق بالخبر، متعلق بالخبر، تو جملہ بن گیا نا، جملہ اس میں فَإِنَّمَا، تو اس کا گناہ ہے، عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، ان پہ جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، تو بے شک اس کا گناہ صرف انہی پہ ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، تو فَإِنَّمَا بھی اگر ساتھ لگائے تو بے شک اس کا گناہ انہی پہ ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں، تو عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو یہ اردو میں اس طرح سے ٹرانسلیشن بنے گی، لیکن عربی کے حساب سے مبتدا اسم ہے اور پھر متعلق بالخبر ہے کہ اس کا گناہ کس پہ ہے، تو یہ اس سے آپ سالو کرنے سے نا آپ کی ٹرانسلیشن آپ کو آسان ہو جائے گی کہ اس کی کون سی چیز کہاں رکھنی ہے۔ اسی طرح یہ آخری یہ فریگمنٹ ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لکھا گیا، تم فرض کیا گیا ان جیسا کہ لوگوں پہ جو فرض ان سے کیا گیا ان لوگوں پہ جو اس سے ان سے قبل تھے، پہلے تھے، تو الذین من قبلکم پورا یہ ایک بن گیا، صلۃ الموصول بن ہو گیا۔ اب کتیبہ کیا ہے؟ مضاف مجھول ہے، مجھول ہے، کتبہ کتیبہ، کتیبہ کا مطلب تھا کہ وہ لکھا گیا، لکھا گیا، فرض کیا گیا، نہیں رفع نہیں ہے، رفع کیسے ہے؟ یہ تو فعل ہے نا، رفع ہے تو جملہ کما کا ہوتا ہے کہ فعلیہ، اسی طرح، تو یہ تو ایک حرف ہو گیا ہے، جو کما ہے یہ اسی طرح، جملہ فعلیہ ہے۔ اب کتیبہ جب ہے، اگر یہ کتیبہ مجہول ہے تو پھر آپ نے آگے کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ ڈوئر کتیبہ کون، مجہول،
मफूल क्या होता है? किस पे लिखा है? मफूल बिही अगर हो नुसीरा अल मुस्लिमून, इसका क्या मतलब होगा? मुसलमानों की मदद की गई। मुसलमान मदद किए गए। मुसलमान मदद किए गए, तो मुस्लिमूना इज ए रफा है। रफा, रफा है तो इसको क्या बनता है? ये मजहूल के केस में रफा क्या होता है? रफा क्या होता है? नाइबुल फाइल, नाइबुल मफू फाइल याद है ना? नाइबुल हाँ। फाइल कहते हैं इसको। तो नाइबुल फाइल, अगर रफा होगा तो नाइबुल फाइल होगा। नाइबुल फाइल का रोल क्या होता है? जैसे ये नुसीरा तो डिफरेंट एग्जांपल है ना, एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे अल्लामा एग्जांपल है। अल्लामा का मजहूल क्या होगा? उल्लीमा। उल्लीमा उल्लीमा अल कुरान अगर हो, इसका क्या मतलब होगा? कुरान आया गया। पढ़ाया गया उनको। पढ़ाया गया। कुरान पढ़ाया गया, तो जो चीज पढ़ाई जा रही है ना वो रफा है। तो अब आप इस सेंटेंस को लिखें कि कुतिबा के बाद जो चीज लिखी जा रही है वो आई है या कुछ और डिटेल है? क्या चीज लिखी गई है? कुछ चीज जो जो इनसे चीज पहले उनसे थे। पहले थी। हाँ जी, लेकिन क्या ये वो चीज है जो लिखी गई है कि कुछ और है ये? आह, पता नहीं। हम्म। पता नहीं। कुतिबा, तुम पर फर्ज नहीं किया गया। कुतिबा वो चीज है जो फर्ज की गई है या कोई और है? कुछ और है क्या? कुछ और डिटेल है? कुछ और लग रही डिटेल। आप सेंटेंस में है ना कुतिबा। ये नहीं पता क्या लिखा गया है। हाँ, तो क्या लिखा गया है वो यहाँ पे नहीं है ना। तो जैसे असल में तो श्याम है ना, अस्याम था जो। अगर कुतिबा श्यामु अलल्लाज़ीना मिन कबलिहिम हो, कबलिकुम होता तो अस्यामु उसका नाइबुल फाइल होता। तो इट मीन्स कि वो चीज़ मेंशन नहीं हुई हुई यहाँ पे कि क्या चीज़, वो इसका अंदर ही है कि वो लिखी गई, वो लिखी गई, वो फर्ज की गई। तो ये इसका मतलब है कि नाइबुल फाइल अल्लाज़ीना मिन कबलिकुम नहीं है, रफा नहीं है। तो ये कुछ और डिटेल है जो उसका मफूल भी ही होगा फिर। है ना, कई दफा होगा कि कुतिबल कुतिबल्लजीना, जैसे किताबुन भी आ सकता है कि किताब लिखी गई, तो फिर वो आप उसको ऐसे नाइबुल फाइल उसकी ट्रांसलेशन होगी, लेकिन ये नाइबुल फाइल नहीं है। तो कुतिबा वो ही हम इसकी ट्रांसलेशन वो के साथ ही रखें, वो लिखा गया अलल्लजीना मिन कबलिकुम, जो तुम उन पे जो तुम लोगों से पहले। पहले थे। हाँ जी। तो ये इसमें ये नाइबुल फाइल, ये जब मजहूल में ये देखना है आपने कि कहीं ये नाइबुल फाइल तो नहीं है, कि वो चीज़ तो नहीं है जिस पे ये मजहूल उस पे अमल कर रहे हैं, नाइबुल फाइल तो नहीं है। अगर नाइबुल फाइल हो तो फिर आप इसको एज ए रफ़ा कंसिडर करेंगे, अदरवाइज ये डिटेल होगी जो मफूल बिही होगी। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हो सकता है आपको ट्रांसलेशन में अब जब याद होती है ना हमें ट्रांसलेशन, तो हम उसको करते जाते हैं मीनिंग को, लेकिन कई दफ़ा हम अटक जाते हैं कि इसकी मीनिंग कैसे करें। तो उस टाइम पे फिर आपको ये काम आएगा कि उसको आप सेंटेंस में रख के देखिए कि इसका रोल क्या है। एज ए सिलातुल मसूल पूरी फ्रेगमेंट लेके फिर आप देखें कि अच्छा इसका रोल क्या है सेंटेंस में। तो देन यू विल अंडरस्टैंड मोर के किस तरह से बात हो रही है। तो इंशाल्लाह आज ज़्यादा टाइम हो गया तो हम सूरह फुरकान की आयत कल करेंगे नेक्स्ट। तो सिला ये वाली फ्रेगमेंट सबसे मुश्किल है। तो लगता आसान है कि बहुत आसान काम है, अल्लाह जीना और अल्लाह जीना अल्लाह ती, लेकिन ये समझने के लिहाज से मुश्किल हो जाती है कनेक्ट करने में। लेकिन प्रैक्टिस से आपको ये क्लियर होती जाएंगी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। आपके जहन में क्वेश्चन आएंगे ना, फिर आप उसको सोचेंगे तो देन इट विल मेक सेंस। बस आपने जुमला इस्मिया को इस्मिया रखना है। फेलिया के पार्ट आपने याद रखने के, इस्मिया है तो मुब्तदा खबर मुतल्लिक बिल खबर, फेलिया है तो फाइल है, मफूल है और एक्ट है। तो मफूल मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये सेंटेंस के कंपोनेंट अगर हमारे जहन में होंगे ना तो फिर हमें बहुत आसानी होगी उसको समझने में और उसको ट्रांसलेट करने में। ठीक है, ये चीज़ें आपको इससे भी आपको आपको डायरेक्ट अरबी से ना फिर उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं करने पड़ा करेगी, फिर आपको वैसे ही समझ आना शुरू हो जाएगा। अगर ये चीज़ें जब जहन में होंगी ना तो फिर ये एक एक दरमियान में से ना एक लेयर निकल जाएगी
جو کہ ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا پہلے اپنی لینگویج میں پھر اس کو سمجھتے ہیں. تو وہ لیئر جب نکل گئی نا تو دیٹس دا گول کہ جب وہ نکل گئی نا دین یو ول انجوائے مور. پھر آپ کو نماز میں جب پڑھ رہے ہوں گے امام تو آپ کو سب سمجھ آئے گی, پھر آپ درمیان میں اس کو انٹرپریٹ نہیں کر رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ دیٹس دا گول. جزاکم اللہ خیرن. تو کل ہم آگے ایک اور چیز ہے اس میں موصول میں وہ کریں گے انشاءاللہ کل, اور نیکسٹ ویک ہم 2 دن کلاس ہوگی اور اس کے بعد پھر ہم پورا 2 دن نیکسٹ ویک اور اس کے بعد پورا ویک آف کریں گے, یہ ونٹر بریک انشاءاللہ. تو اس میں آپ سب نا اپنا ریلیکس کریں گے 10 دن انشاءاللہ, پھر نیو ایئر سے سٹارٹ کریں گے. تو کل کی کلاس اور 2 اور کلاسیں ہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد و شکرک, اللہم لک الحمد کلو و نشکرک کلو, اللہم لک الحمد والحمد للہ علی کل حال, الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم تسلیما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. اللہم یا شافی الامراض اشفی مرضانا ومرضى المسلمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.